اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، مالک کوثر و تسنیم، صاحب خلق عظیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے: زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے مثالی شخصیات، دنیا اسلام کی وہ شخصیات جنہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہنے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی فراست سے، اپنے حسن انتظام سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا ایسا استعمال کیا کہ جن سے آج دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم پرسنالٹی ہیں کہ جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ تھے، وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں سے اولین فہرست میں آپ کا نام آنے لگا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو متمم الاربعین کہلاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 13ویں سال ہوئی۔ عام الفیل کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ المشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، تو اہل عرب اپنی تاریخ کا حساب بڑے اہم واقعات سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل اس واقعہ، اس انسیڈنٹ کے 13ویں سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے یعنی اعلان نبوت جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے 6 سال آپ اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی قوت اور طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مسلمانوں نے اعلانیہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے پاس جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق وہ 40ویں مرد ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ تیسری شخصیت ہے جنہوں نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف
ہجرت فرمائی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر اہم موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، ان کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ تقرری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی ہی میں فرما دی تھی۔ 10 سال 5 ماہ اور کچھ دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی، اور ابو لؤلؤ نامی ایک غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں خنجر کے وار کر کے زخمی کیا، اور جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے میں ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جن خدمات کا ذکر کریں گے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سیلری سسٹم، وظائف کا اہتمام، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام، سراغ رسانی اور سپائی سسٹم، محکمہ پولیس کا قیام، پوسٹ کا نظام، کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کی خدمات، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام جو سب سے پہلے آپ کے زمانے میں سٹارٹ ہوئے، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیلری سسٹم کے بارے میں۔ ممکن ہے کہ جب آج ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ہم اس پہ تعجب کر رہے ہوں کہ سیلری سسٹم؟ جی ہاں میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں تو یہ کامن تھنگ ہے، یہ ایک بالکل عام سی بات ہے۔ ہر شخص جو ملازمت کرتا ہے اس کے لیے سیلری کا انتظام ہوتا ہے، لیکن یہ دور آج کا دور نہیں ہے پیارے اسلامی بھائی۔ یہ دور وہ ہے جو عرب کا وہ ٹائم ہے کہ جب اس طرح کا کانسیپٹ وہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے لوگوں کے درمیان اس طرح کا انتظام و انصرام یقیناً یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم کارناموں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین، ائمہ، معلمین، قاضی جنہیں ہم جج کہتے ہیں، گورنرز، ان سب کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک سیلری سسٹم قائم فرمایا۔ چنانچہ تاریخ بغداد میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ، مؤذنین، معلمین اور قاضیوں کو باقاعدہ سیلری دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب ہر شخص اپنے کام کاج میں بزی ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا، اور اس کا کوئی مخصوص وقت کہیں گزارنے کا نہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت آ جائے، جب کوئی شخص موجود ہی نہ ہوگا تو پھر کون اذان دے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ اسی طرح جو گورنرز ہیں جن کے ذمے عوام کا انتظام و انصرام ہے، رعایا کی خدمت ہے، انتظامی امور سنبھالنے ہیں، اگر وہ بھی کسب معاش کے لیے چلے جائیں گے، وہ اپنے فیملی اور اپنے لیے کمانے کے لیے چلے جائیں گے، تو یہ امور کون سا انجام دے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس فرمایا، اور پھر آپ نے ان تمام افراد کے لیے باقاعدہ سیلری سسٹم کو نافذ فرما دیا۔ ہر ایک کی حیثیت کے حساب سے، ہر ایک کی ذمہ داری کے حساب سے، ہر ایک کی ڈیوٹی کے حساب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیلری سسٹم کو نافذ فرمایا۔ اس کے اندر جیسے آج کل ہوتا ہے کہ منتھلی بیسس پر دیے جاتے ہیں، ایسا تو نہ تھا، لیکن ایک مخصوص وقت طے کر لیا گیا تھا لوگوں کے حساب سے، کسی مہینے کے شروع میں، کسی اہم موقع پر، کچھ دنوں کے بعد، جو بھی نظام اس وقت رائج تھا، یہ کانسیپٹ سیدنا
फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। इसके साथ साथ स्पेशली आर्मी और फौजियों के लिए बाकायदा एक निज़ाम बनाया, उनकी अपनी तनख्वाह मुकर्रर की, उनकी फैमिली के लिए अलग से उनके लिए इंतजामात फरमाए और हर अहम मौका पर उनको कुछ न कुछ रकम वगैरह या दीगर चीजें पेश की जाती रही। इसी तरह बाद किताबों में यह भी दर्ज है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमाने के फुक़हा के लिए भी सैलरी सिस्टम को नाफिज फरमाया था। अब हम बात करेंगे नाज़रीन किराम, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वज़ाइफ के इंतजाम के बारे में, वज़ाइफ जिन्हें आज की दुनिया में स्कॉलरशिप भी कहा जाता है, बाद सूरतों में से पेंशन भी कहा जाता है, बाद से अलाउंस भी कहते हैं। ये वज़ाइफ, ये अलाउंस, ये बोनस, ये तमाम सूरतें आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने में शुरू फरमाई। आज अगर किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में किसी बच्चे को उसकी पैदाइश के बाद गवर्नमेंट उसके लिए अलाउंस लगाती है, अगर आज कहीं बीमारों के लिए और कमजोरों के लिए पेंशन दी जाती है या किसी बेवा की इमदाद की जाती है, तो याद रखे कि उसके पीछे सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का कायम किया वो निज़ाम है कि जिससे आज जमाना फैज़याब हो रहा है। ममालिक आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की इन खिदमात से फायदा हासिल कर रहे हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में स्कॉलरशिप्स का निज़ाम बड़ा अरेंज था। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने छोटे बच्चों के लिए बाकायदा तौर पर उनकी पैदाइश के कुछ अरसा के बाद आपने उनके लिए वजीफे का ऑर्डर जारी किया हुआ था। शुरू में होता यह था कि जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता उस वक्त उसका वजीफा स्टार्ट होता था, लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको चेंज कर दिया। चुनाचे किताबों में दर्ज है, एक मर्तबा ताजिरों का एक काफिला मदीना तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा में आकर रुका। काफिले के साथ ताजिरों के बच्चे भी थे, उनकी फैमिलीज भी थी। एक रात सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लिया और फरमाया, अब्दुर्रहमान, ये हमारे एरिया में आए हैं, हमें इनकी हिफाजत का इंतजाम करना चाहिए। ताजिर रात को सो गए और मुसलमानों का फरमा रवा अपने करीबी साथी के साथ रात को जागकर अपनी रियाया के सामान की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह अकबर। उसी रात में आपने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आप उस बच्चे की मां के पास गए और फरमाया, बच्चे को चुप कराओ, ये क्यों रो रहा है? कुछ देर बाद दोबारा आवाज आना शुरू हो गई। आप फिर उस औरत के पास गए और कहा कि बच्चे को चुप कराओ, ये क्यों रो रहा है? जब 2-3 मरतबा ऐसा हो गया तो आपने कहा, तुम कैसी माँ हो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? उस औरत ने जवाब दिया, बात यह है कि खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों का वजीफा उस वक्त स्टार्ट किया है जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। मैं अपने बच्चे का दूध छुड़ाना चाह रही हूं, इसीलिए मेरा बच्चा रो रहा है। रात को ये वाकया हुआ। फजर की नमाज में आप आए तो रिवायत में लिखा है कि आप नमाज फजर पढ़ते हुए आपके लिए किरात करना मुश्किल हो गया, आपकी आवाज भर्रा गई। नमाज पढ़ने के बाद आपने ऐलान फरमा दिया कि आज के बाद जब भी मुसलमानों के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी पैदाइश के साथ ही उसका अलाउंस स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ाइफ में
نہ صرف شیر خوار بچوں کو یاد فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی وظیفے کا اہتمام فرماتے. ناظرین کرام، وظائف کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنے زمانے میں وظائف کے نظام کو مینٹین کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیواؤں کے لیے وظائف کا انتظام کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کثیر مال عطا فرمایا، کئی ممالک فتح ہوئے اور وہاں سے مال غنیمت ہاتھ آیا، ایک مرتبہ جب آپ کے پاس مال لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ مسلمانوں کا مال انہی میں تقسیم کس طرح کیا جائے. آپس سے باہم مشاورت ہوئی اور کچھ باتیں طے پائی گئیں کہ مسلمانوں کا مال ان کے درمیان وظیفوں کی صورت میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ سب سے پہلے اپنا حصہ سیپریٹ کر لیجیے. مگر قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ سب سے پہلے میں اس ہستی سے شروع کروں گا جس کی نسبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. چنانچہ آپ نے سب سے پہلے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کو مال غنیمت میں سے حصہ پیش کیا. اس کے بعد مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان کا حصہ پیش کیا گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خاندان کے افراد کو، بنو عبد المطلب کو، بنو ہاشم کو، ان کو وظائف پیش کیے گئے اور سب سے آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے والوں کو وظیفہ عطا فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے مال کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ فرمایا کہ امہات المؤمنین کے لیے وظائف مقرر فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فوجی تھے، جو میدان جنگ میں جاتے تھے اور جا کر جہاد کرتے تھے، ان کے لیے الگ سے وظائف کا اہتمام فرمایا اور ان کی فیملی کے لیے علیحدہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفوں کو جاری فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کے پاس جو گھوڑے ہوتے اور جو مسلمانوں کے پاس غلام ہوتے، ان کے لیے بھی وظیفے کو مقرر فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب مرتبہ بعض اشخاص کے وظیفے میں اضافہ بھی فرمایا. مثلا اصحاب بدر، وہ معزز صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اسلام اور کفر کے سب سے پہلے مارکے میں حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے. ان تمام شرکاء کے لیے آپ نے سب سے زیادہ وظیفے کا تقرر فرمایا. یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین کرام کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر کا رتبہ سب سے زیادہ ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا حصہ دیگر مجاہدین کے مقابلے میں زیادہ رکھا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسپیشل حصہ بھی رکھا. اس میں سے آپ نے حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ عطا فرمایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں ناظرین کرام کہ جن کے والد گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ لوگ پہلے انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کے حکم کے بعد کہ تم ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، آپ کو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا گیا۔ حضرت زید کے صاحبزادے تھے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا اسپیشلی وظیفہ دیگر سے بڑھا کر عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام مہاجرین کو حصہ عطا فرمایا، مہاجرین کے جو حصہ آپ نے مختص کیا تھا، آپ نے وہ عطا فرمایا جو 4000 درہم تھا۔ جب وقت آیا آپ کے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وظیفہ دینے کا، تو آپ نے ان کا وظیفہ 3500 رکھا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کو کم حصہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، عبداللہ نے خود تو ہجرت نہیں کی، یہ تو اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے آیا۔ یہ آپ کا انصاف تھا، یہ آپ کا مزاج تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے حقوق کو مقدم جانتے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وظائف کے سسٹم کو یوں مینج فرمایا تھا۔ اب ہم بات کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پانی ہماری انسانی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا، جہاں لوگ پانی دیکھتے وہاں آبادی شروع ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاز کا علاقہ، جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظیم شہر ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پانی بہت کم تھا۔ اس کو وادن غیر ذی زرع قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ مکہ شریف کو قرآن پاک میں یوں کہا گیا جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں آج مکہ شہر آباد ہے۔ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف یہ 2 افراد وہاں موجود تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے مولا، میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس، وہ وادی جو غیر ذی زرع ہے، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ایریا تھا جہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے حوالے سے بطور خاص انتظام فرمایا۔ اس میں ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واٹر سپلائی کا گویا محکمہ سٹارٹ کیا۔ بصرہ شہر والوں کو پانی کی پرابلم تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا اور باقاعدہ کینال بنا کر، نہر بنا کر ان تک پانی پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس فرمایا کہ مسلمانوں کی سلطنت اس جگہ تک پہنچ گئی ہے جہاں کا پروفیشن، جہاں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے، تو آپ نے وہاں پر لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے گویا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو قائم فرمایا۔ وہ اس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ آرڈر دے کر
نہریں کھدوائیں۔ جی ہاں، اس زمانے میں آپ کا ویژن یہ تھا کہ لوگوں جنہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، جنہوں نے زراعت کا کام کرنا ہے، جو ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو اگر آسانی دی جائے گی، ان کو اگر سہولیات فراہم کی جائیں گی، تو جہاں ان کے لیے آسانی ہوگی وہاں ہماری معیشت بھی سٹرونگ ہوگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نہریں کھودنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک نہر جسے نہر معقل بن یسار کہا جاتا ہے، جو سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھدوایا تو اس کا نام ہی نہر معقل بن یسار پڑ گیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور نہر کھدوائی جس کو خلیج امیر المؤمنین کا نام دیا گیا۔ دریائے نیل سے اس نہر کو نکالا گیا تاکہ بصرہ کے لوگ پانی اپنے پینے کا بھی ارینج کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کھیتی باڑی میں بھی اس کو استعمال میں لا سکیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آرڈر سے ایک اور نہر بھی کھدوائی جسے نہر علاجنا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے اور ان کی کھیتی باڑی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تھی۔ آپ غور کیجیے اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیسی وسیع تھی، کس طرح سوچتے تھے، پلان کرتے تھے اور لوگوں کو آسانی فراہم کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خصوصیات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے امر لا قائم ہے۔ نان مسلم جب اپنی بکس اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں تو آپ کا ذکر ٹاپ میں کیا جاتا ہے، آپ کے حکومت اور آپ کے نظام کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ وہی عمر ہیں ناظرین کرام جو خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا حال یہ ہوتا تھا میں ایک بکری کو سنبھالتا تو دوسری بھاگ جاتی تھی، اور آج آپ فرماتے ہیں وہ عمر ہے کہ جس کی سلطنت اتنی بڑی ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ یقیناً یہ اسلام کی برکات اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کا نتیجہ تھا کہ کل کے وہ عمر جو بکریوں کا ریوڑ نہیں سنبھال سکتے تھے، انہوں نے ایسا عدل قائم کیا کہ کہا جاتا ہے کہ فرات کے کنارے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے۔ ناظرین کرام، آج کے سلسلے میں ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیلری کے نظام، آپ کے قائم کردہ اسکالرشپس، پینشن اور وظائف کے انتظام کے بارے میں سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں سنا۔ یہ تو ابھی اس عظیم ہستی کے تعارف میں سے چند ایک باتیں ہیں آج آپ سے شیئر کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی دیگر کارنامے اور آپ کی دیگر خدمات کا ذکر ہم اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔